نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ صاد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا، 70 سال صحت کی زندگی دی، پھر اللہ کا امتحان ایسا آیا کہ 7 سال تک بیمار ہو گئے۔ بیماری بھی اتنی سخت تھی کہ سارا خاندان چھوڑ گیا، 7 بیٹے بھی فوت ہو گئے، 7 بیٹیاں تھیں وہ بھی انتقال کر گئی، صرف ایک بیوی رہ گئی جو مزدوری کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی تھی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یا بیٹی تھی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کی بہت بڑی خدمت کی، 7 سال کی بیماری میں، اور بڑی خدمت کی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے 7 سال بیمار رہے، اللہ سے کبھی صحت کی دعا نہیں مانگی، صبر کی انتہا کر دی۔ کبھی بیوی کہتی کہ اللہ سے دعا مانگے اللہ آپ کو صحت دے، فرماتے 70 سال اس نے صحت دی ہے، اب بیماری آئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ 70 سال صحت بھی تو دیکھی ہے، اب مجھے اللہ سے صحت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام تھے، بڑے لوگ تھے، ہمیں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، ہمارے اندر وہ برداشت نہیں ہے۔ تو اسی پریشانی میں ایک دن شیطان انسانی شکل میں حکیم اور طبیب کا روپ دھار کر ان کی بیوی سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ میرا خامد بیمار ہے، اس کا کوئی علاج؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دوا ہے، علاج کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا، پیسے بھی نہیں لوں گا، لیکن شرط یہ ہے جب ٹھیک ہو جائے تو نے یہ کہنا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، میرا نام کہنا ہے کہ اس نے شفا دی ہے۔ تو انہوں نے جا کر ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ملا ہے، اس نے یوں کہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا بلی مانس عورت، وہ تو شیطان تھا، تو اس کی باتوں میں آ گئی ہے، وہ تو تجھے ورگلانا چاہتا تھا اور تجھ سے کفری الفاظ کہلوانا چاہتا تھا۔ بڑا دکھ ہوا اور فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی، قسم کھا لی، اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 چھڑییں ماروں گا۔ اب بہت پریشان ہوئے کہ اللہ یہ کیا مصیبت آئی، ایک تو مرض تھی بس پر صبر کر رہا تھا، ہمارے گھر میں ایسی باتیں ہونے لگیں گی کہ لوگ یہ کہنے لگیں گے اس نے شفا دی ہے، یہ کلمات کفر ہمارے گھر میں آ جائیں گے، تو اس موقع پر پھر جو ہے وہ شفا مانگی، اللہ سے مہربانی فرما اب میں شفا مانگتا ہوں، لیکن ہم اپنے گھر میں کفر اور اہل کفر کو اور کفری کلمات کو نہیں داخل کرنا چاہتے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ زبر کو برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب، زمین پر ایڑی مارے، پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے غسل کریں، اس کو پئیں۔ تو آپ نے غسل بھی کیا، پانی بھی پیا، ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے جنت سے ایک لباس بھیجا، وہ پہن کر وہاں بیٹھ گئے، اور آپ کی اہلیہ کہیں گئی ہوئی تھی کام کے سلسلے میں، جب واپس آئیں تو ایوب علیہ السلام جنتی لباس پہنے ہوئے صحیح تندرست بیٹھے۔ اس نے آ کر پوچھا بھائی میرا یہاں ایک شوہر بیمار تھا، میں اسے چھوڑ کر کہیں کام گئی تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں ہی تو ہوں۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، وہ اور ہے، آپ تھوڑی ہیں۔ اس نے کہا ذرا مجھ سے دیکھو، مجھے غور کرو، مجھ سے کوئی باتیں پوچھو۔ جب غور کیا، کچھ باتیں پوچھی تو سمجھ گئی کہ یہی ہے۔ تو اب وہ تندرست ہو گئے، ادھر قسم کھا بیٹھے تھے کہ اگر میں تندرست ہو گیا 100 چھڑیے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 چھڑیے مارنے کا ایک طریقہ بتایا، حیلہ بتایا۔ دیکھو اللہ حیلہ بھی بتاتے ہیں۔ اب اس کو 100 چھڑیے مارتے ہو بیچاری مر جاتی، اس کا قصور بھی تو کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے قسم کھائی ہے، اب ایسا کر باریک باریک تن کے 100 لے لے، باریک باریک تن کے 100 لے لے، اور سب کو اکٹھا پکڑ کے اس کی کمر پہ مارتے۔ اب اس کو ایسے برائے تھوڑی سی تکلیف ہوگی برائے نام، لیکن اس سے اس کو پریشانی بھی زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کو یعنی کہ بطور یہ سزا بھی نہیں ہوگا، لیکن بس آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے حیلہ بتایا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ایسا کیا، قسم پوری کر لی، تو ادھر دعا کی تھی، دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی بیماری کو بھی دور کر دیا، ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے، اور اتنے اور بھی دے دیے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو پہلے بیٹے بیٹیاں فوت ہوئی تھی وہ بھی اللہ نے زندہ کر دیے اور بھی دے دیے،
لیکن ایک عرصہ امتحان تھا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں دو باتیں سمجھیں۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے بیمار ہو گئے، سارا جسم ختم ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، شہر سے باہر پھینک دیا، صرف زبان رہ گئی۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ایسی مرض نہیں لگتی جس سے لوگ جو ہے وہ گھن کریں، ایسا نہیں ہوتا، قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بالکل پورا جسم تھا۔ ابھی ہم نے پڑھا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، زمین پر پاؤں مار میں چشمہ نکالتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ چلتے پھرتے بھی تھے کسی نہ کسی درجے میں، اعضاء پورے کے پورے سالم تھے، اس لیے تو ایڑی ماری اور چشمہ نکلا۔ اور دوسرا اللہ نے حیلہ بتایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، بس یوں کر لو، تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیل جو ہے وہ قائم کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک حیلہ بتایا تھا۔ تو ایسا حیلہ جس سے حکم شرعی باطل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ آسانی دینا مقصود ہو تو یہ جائز ہے، اور ایسا حیلہ کرنا جس سے حکم شرعی باطل کرنا مقصود ہو تو وہ حیلہ جائز نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، اس کے پاس 5 لاکھ ہے، اور ابھی جو ہے سال پورا ہونے کو مہینہ رہتا ہے، وہ سارے پیسے اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے پاس تو سال نہیں گزرا، جب سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب وہ بیوی کو دے دیے، اب بیوی نے جو ہے 2 مہینے کے بعد پھر اس کو واپس کر دیے۔ اب بیوی کے پاس بھی سال نہیں گزرا، نہ زکوٰۃ اس پر آئی نہ اس پر آئی، پھر 8 مہینے گزرے، پھر اس نے بیوی کو ہدیہ کر دیے، اس کا سال پھر پورا نہیں ہوا اس پر۔ تو یہاں یہ جو حیلہ کر رہا ہے یہ اللہ کے ایک حکم کو باطل کرنے کے لیے، شریعت کے حکم کو باطل کرنے یعنی زکوٰۃ کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ حیلہ جائز نہیں ہے۔ وہ حیلہ جائز ہے جس میں شریعت کا حکم نہ ٹوٹے لیکن اس میں آسانی مل جائے، اس کی گنجائش ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ جل شانہ انسان کی تخلیق اور فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا پہلے کئی دفعہ گزرا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا بدن ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی وہ جسم ہے جس میں روح ہو، نبی وہ جسم ہے جس میں روح ہو، وہی آنا تو شرط ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایک نئی بات چل پڑی ہے کہ نبی جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی اس جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح ہوتی ہے۔ وفات کے بعد بھی نبی ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی اس جسم کو کہتے ہیں جس میں روح ہو۔ اب دیکھیے کتنا مسئلہ آسان ہے اور حل ہو گیا ہے۔ نبی وفات کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وفات کے بعد بھی نبی کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تبھی تو وہ نبی ہوگا۔ اگر روح اور جسم کا تعلق بالکل ختم ہو جائے تو پھر ہم نبی کس کو کہیں گے؟ تنہا جسم بھی نبی نہیں ہے، تنہا روح بھی نبی نہیں ہے، دونوں کے مجموعے کا نام نبی ہے۔ اس سے معلوم ہوا آخر تک روح اور جسم کا تعلق برقرار رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی بات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبس روح کے مسئلے میں، اگر حبس روح کے قول کو لے لیا جائے گا تو یہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور آپ علیہ السلام سے نبوت کسی لمحے بھی منقطع نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے موقع پر انشاءاللہ آئے گی۔ ایک بات اور سمجھیں، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا اجماع اور اتفاق جو ہوا وہ فرشتوں کا اجماع تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سب سے پہلے اجماع کا منکر شیطان، اور اس انکار کا جو چیز سبب بنی وہ اس کا تکبر، اور تکبر اسے کفر تک لے گیا۔ کائنات میں سب سے پہلا اجماع فرشتوں کا، اور اجماع کا سب سے پہلا منکر ابلیس۔ اب جو اجماع کے قائل ہیں وہ فرشتوں کے راستے پر ہیں، جو اجماع کے منکر لوگ ہیں وہ ابلیس کے راستے پر ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اجماع امت معصوم ہوتا ہے،
اجماع امت میں خطا نہیں ہوتی، جس طرح فرشتے معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم، اسی طرح امت کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کی جگہ جنت ہوتی ہے، جہنم نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی جنتی اور اس کے راستے پر چلنے والے بھی جنتی۔ اور اجماع کا جو مخالف ہے اس کے مخالف ہونے کی وجہ استکبر، اس نے تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ کافر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس اتنا بڑا عابد تھا کہ فرشتہ نہ ہو کر بھی فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، اتنا بڑا عابد تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ سے بھی دلیل سے بات کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ سے پوچھتا ہے دلیل، عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کیا ہوا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو اس کو سجدہ نہیں کرتا؟ تو کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، اپنے مجھے آگ سے پیدا، یعنی اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہوگا کہ میرا علم علیہ باللہ اللہ سے زیادہ ہے، جیسا کہ بہت سے احمق یہ سمجھتے ہیں کہ اکابرین سے ہمارا علم بڑھ گیا ہے، اپنے مشائخ سے ہمارا علم بڑھ گیا ہے، اگرچہ اس کی دلیل غلط تھی۔ اور عارف اتنا بڑا، اللہ فرماتے فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا، تو اس نے دیکھا یہ مزاج کو سمجھتا تھا کہ اس وقت اللہ غصے میں ہے، جو مانگوں گا وہ بھی مل جائے گا، فوراً کہہ دیا فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک، اٹھنے کے دن تک مہلت دے دی جائے، اللہ نے کہا جا مہلت ہے، مزاج کو اتنا سمجھتا تھا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کمی کیا تھی؟ عاشق نہیں تھا، پھنس گیا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ بغیر دلیل کے بات مانتا ہے۔ اس لیے آدمی کو عالم بھی ہونا چاہیے، عارف بھی ہونا چاہیے، عابد بھی ہونا چاہیے، عاشق بھی ہونا چاہیے۔ یہاں عاشق سے مراد وہ عاشق نہیں جو لوگوں میں عاشق بنے پھرتے ہیں، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نے پورے قرآن مقدس کے اندر لفظ عشق نہیں لکھا، نہیں بیان کیا، بلکہ حباً کا لفظ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اب یہ اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے، حالانکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد کے اندر 15 دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ اب اللہ کو بھی پتا ہے کہ مٹی افضل ہے، لیکن اللہ نے اس شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا فخرج، دفع ہو جا۔ اس سے ایک بات سمجھیں، ہر بندے کے لیے جواب نہیں ہوتا، دلیل جواب اس کے لیے ہوتا ہے جو سمجھنا چاہے، تکبر نہ کرنا چاہے، ضدی نہ ہو، ڈھیٹ نہ ہو، جو ایسا ہے اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ایک بندے کو لائیں گے، وہ تھوڑا یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا، اب اس کو سمجھائیں، اس کی ذہن سازی کریں۔ بھائی ہر بندے کو سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک جگہ 10 سال سے ہے اور 10 سال سے اس مجلس کی ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہے، تو میرے پاس 1 گھنٹے میں کیسے درست ہو جائے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہاں بتانا ہمارے ذمے ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے۔ اسی طرح آگے چل کر قل ما اسألکم علیہ من اجر، اسی صورت کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو انہی آیات سے یہ مسئلہ نکال کر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی تعلیم دین پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، پڑھانے کی اجرت، امامت کی اجرت، نماز پڑھانے کی اجرت، خطابت کی اجرت۔ عجیب بات ہے بھئی، یہ مسئلہ یہاں تو لکھا ہی نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کے نبی اپنے مخالفین سے کہہ رہے ہیں، کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو تبلیغ کرتا ہوں اس پر اجرت نہیں لیتا۔ تو ہمارے اہل علم علماء جو تنخواہ لیتے ہیں وہ اپنے مخالفین سے نہیں لیتے، اپنے موافقین سے لیتے ہیں، اور موافقین سے انبیاء بھی لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے چندہ بھی کیا ہے، لوگ آپ علیہ السلام کو ہدیہ بھی دیتے تھے، آپ ہدیہ قبول بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو کہاں وہ بات جو کافروں کے لیے تھی اسے جو ہے علماء پر فٹ کر دیا؟ کچھ خدا کا خوف کیا کریں، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم جو ہے ایسی فضول باتیں تو نہ کیا کریں۔ اور آخر کے اندر سورت میں یہ بتایا گیا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ انسان کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے، بتکلف نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کے جہاں اوصاف بیان کرتے ہیں تو 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمائی کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین لوگ کیا ہے؟ ان کی 3 صفاتیں، ابرھا قلوبا،
دل کے صاف تھے۔ دوسرا فرمایا اعمق علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا۔ تیسرا فرمایا اقلها تکلفا، اور جو ہے مزاج میں بے تکلفی تھی، تکلف نہیں تھا۔ آج ہمارے دلوں میں اس کے بالکل برعکس ہے، دلوں میں بغض ہے، علم ہے نہیں ہے، مزاج میں تکلف ہے، بس اچھے کپڑے اور اچھے کوٹ اور اچھی اور بڑی دستار پہن کر ہم پیر اور مولوی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقریریں کر کے خطیب بننے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کے نام پر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ بے تکلف سادہ زندگی گزارنی چاہیے، جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو اور اپنا فائدہ ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔